یہ وہی حسین ہے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبی کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے, حضرت حسین آ کر پیٹھ پر بڑھ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک حضرت حسین پیٹھ پر سے اتر نہیں جاتے تھے. وہ میرا حسب و نسب تو دیکھو, یہ تو دیکھو کہ میں کون ہوں. کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا کا واقعہ بہت ہی دردناک, المناک اور افسوسناک واقعہ ہے. یہ تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوسناک واقعہ ہے. جن کو پڑھ کر سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, دل قابو میں نہیں رہتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ادھر شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے بھی حضرت علی کے بعد خلافت کا اعلان کر دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور حضرت معاویہ اور حضرت حسن میں ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد اگلا خلیفہ اپنے خاندان کی طرف منتقل نہیں کریں گے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اگلا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کرے. اور مدینہ کے حکمران گورنر مروان بن حکم کو یہ حکم دیا کہ وہ مدینہ کے تمام لوگوں سے بیعت لے. لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت مدینہ میں موجود تھے, تمام نے خلافت تسلیم کرنے کو انکار کر دیا. صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو منتخب کر دیا, مقرر کر دیا, جو اسلامی مزاج اور اسلامی شریعت کے خلاف سمجھا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عادل اور انصاف پر خلیفہ ثابت ہوئے اور 680 عیسوی میں اس دار فانی سے وفات پا گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وصیت کے مطابق یزید خلیفہ منتخب ہوا, لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, جن میں حضرت حسن اور عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام بھی شامل ہے. دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پر خطوط آتے رہے کہ آپ یہاں آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم یزید کے خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفہ والے خطوط پر خطوط بھیج رہے ہیں اور تقریباً 18,000 خطوط ان لوگوں نے بھیجے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ کیا. مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے, کوفہ والے نے پرزور طریقے سے استقبال کیا. حالات دیکھ کر مسلم بن عقیل نے فوراً حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں چلے آئیے, حالات سازگار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے, پھر وہاں سے کوفہ روانہ ہوئے. بہت بڑے صحابہ اور بہت سے صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا بھی, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا جانے کا اور پورے معاملے کا علم یزید کو ہو چکا تھا. اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا جو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا لیکن روک نہیں رہا تھا. یزید کے جاسوسوں نے نعمان بن بشیر کے بارے میں یزید کو بتایا. یزید نے فوری طور پر قدم اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن زیاد کو وہاں کا حکمران مقرر کر دیا, جو بہت بڑا ظالم تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑا دشمن تھا. اس نے فوراً کوفہ والوں پر سختی کی اور چھان بین شروع کر دی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والے کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ سب دعوے میں کھوکھلے نکلے اور سب پیچھے ہٹ گیا. اور مسلم بن عقیل کو
عبداللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ کوفہ والے بھروسہ کے لائق نہیں ہیں، آپ یہاں تشریف نہ لائیے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب عراق کے راستے پہ پہنچے تو عبداللہ بن زیاد کے 4000 فوجوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں، آپ یزید کی خلافت کو تسلیم کیجئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں خلافت کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور اس وقت حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے کوفہ جانے دو، یا پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے دو۔ لیکن عبداللہ بن زیاد کی فوج نے کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا، کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا، اور حضرت حسین پر دباؤ ڈالتا رہا کہ خلافت کو تسلیم کر لے۔ پہرا ڈال دیا، پانی بند کر دیا، مسلسل 3 روز تک حضرت حسین اور ان کے خاندان والے پیاسے رہے، لیکن پیاس کے باوجود میرے بھائیوں ظالم کی خلافت کو تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا۔ جب فوج نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد بھی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر کی، اور لوگوں میرا حسب و نسب تو دیکھو، یہ تو دیکھو کہ میں کون ہوں، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں، کیا میں حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے؟ لیکن ظالموں پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ظالم نے لڑائی شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے، لیکن آخر کار سب شہید ہو گئے۔ آخر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھاتے ہیں، میدان میں گھس جاتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ایک ایک کو جہنم رسید کرتے جاتے ہیں، لیکن ابن زیاد کی فوج نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، اور انس بن سنان نے تیر چلائی، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک ظالم بڑھتا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہی حسین ہے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبی کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، حضرت حسین آ کر پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک حضرت حسین پیٹھ پر سے اتر نہیں جاتے تھے۔ آج اسی میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور تمام خاندان والے کے سروں کو نیزے پہ لگا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ یزید نے دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ظالم چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو حضرت حسین نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے دی، اور رب سے کہا اے اللہ میں نے اپنے خاندان کی قربانی تیرے دین کی حفاظت کے لیے دی ہے، اے اللہ تو اسے قبول کر لینا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔